ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ضمانت کا کیس بنتا ہے اور ضمانت ہو جائے گی، اور آن دی فیس آف اٹ اگر الزامات کو درست بھی تسلیم کر لیا جائے تو وہ 2 سال سزا ہے جو کہ قابل ضمانت ہے۔ آج تقریباً 1 مہینہ ہونے کو ہے، اور بائی ون ریزن آر دی ادر پراسیکیوشن نے اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی، اور کوئی ان کے پاس کوئی کنونسنگ آرگومنٹس نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ ضمانت خارج ہونی۔ ابھی پتہ چلا ہے کہ نیب کی ٹیم اٹک گئی ہے، تو لہٰذا 25 مقدمات ہیں، اگر ہم ایک کیس میں 15 ایام ضائع کریں گے تو خان کی رہائی اتنی جلدی نہیں ہوگی۔ پاکستان میں کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت پاکستان میں 2 لوگ اختیار رکھتے ہیں کہ وہ آئین کے تحت آرٹیکل 248 کے تحت وہ یہ مجاز ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دستاویز یا یہ بات مخفی رکھی جائے گی اور کون سی بات مخفی نہیں رکھی جائے گی۔ تو لہٰذا آپ اس شخص کو ملزم بنا رہے ہیں جو اتھارٹی تک کسی چیز کو مخفی بنانے کا یا مخفی نہ بنانے کا۔ یہ قانون تب لاگو ہوتا ہے جب کوئی ملکی سلامتی کے راز جو ہیں وہ غیر قانونی طور پر کوئی شخص جو ہے وہ ڈسکلوز کرتا ہے۔ اب جو ملکی سلامتی کا راز تھا وہ ڈونلڈ لو کا وہ بیان تھا کہ جی آپ نے اس حکومت کو چلتا کرنا ہے، نہیں تو نتائج کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ سائفر تھا۔ اب یہ سائفر جب آیا، پیرافریز ہوا، ڈی کلاسیفائی ہوا، اس کے بعد سوری صاحب کی جو رولنگ تھی اس پہ کیس بنا، سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی 2022 میں، وہ ججمنٹ رپورٹ کی سائفر کا کہ سائفر کیا تھی، کیا بیان تھا۔ یہ 2022 سے جو ہماری لا جرنل ہے PLD اس میں رپورٹ ہو چکی ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ موقف تھا۔ سوری صاحب نے جب رولنگ دی تھی تو رولنگ یہی تھی کہ اس سائفر کی بنیاد پہ جو عزب اختلاف تھی اس وقت کی، وہ امریکی ماں پہ حکومت جو ہے وہ اٹھا رہی ہے۔ اس رولنگ کو چیلنج کیا گیا، اس رولنگ پہ ججمنٹ آ گئی۔ اس کے بعد جو ہے اب انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے چونکہ جلسے میں یہ کہا ہے تو یہ جرم ہے۔ کس جگہ پہ اس کا ذکر نہیں ہوا؟ سوری کی رولنگ آتی، پاکستان کی تمام الیکٹرانک میڈیا سائفر کے اس سٹیٹمنٹ سے جو ہیں وہ ریپلیٹ ہو گئی۔ اسی طرح تمام میڈیا میں، سوشل میڈیا میں یہ سائفر کا ذکر اس دن سے چل نکلا۔ اب جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے خود اس سائفر کی ججمنٹ کو پبلک کیا 2022 میں۔ اب جون 2023 میں آپ کو یاد آ گیا کہ جی یہ تو عمران خان نے پبلک کیا ہے۔ اب عمران خان کون تھا اس وقت؟ پاکستان میں کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت پاکستان میں 2 لوگ اختیار رکھتے ہیں کہ وہ آئین کے تحت آرٹیکل 248 کے تحت وہ یہ مجاز ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دستاویز یا یہ بات مخفی رکھی جائے گی اور کون سی بات مخفی نہیں رکھی جائے گی۔ تو لہٰذا آپ اس شخص کو ملزم بنا رہے ہیں جو اتھارٹی تک کسی چیز کو مخفی بنانے کا یا مخفی نہ بنانے کا۔ تو یہ دلائل جو ہیں آج پھر دوسری جو بات ہوئی، یہ قانون جو تھا لاٹ کرزن نے بنایا تھا آفیشیل سیکریٹ ایکٹ 1911 میں، پھر یہ 1923 میں جو ہے اپڈیٹ ہوا، وہ اس وقت یہ قانون بنا تھا، اور سیکشن 5 آج بھی وہی ہے جو اس وقت تھی۔ اس وقت انہوں نے ہندوستانیوں کے لیے، جس کا اس وقت ہم حصہ تھے، ان کو رول کرنے کے لیے یہ قانون بنایا تھا، اور بعد میں جب پاکستان بنا، ہندوستان بنا، تو دونوں نے یہی قانون اڈاپٹ کیا۔ ہندوستان میں اور پاکستان میں یہ قانون عموماً صحافیوں کے خلاف استعمال ہوا ہے۔ میں نے مثالیں دی، آفیشیل میمو گیٹ کی مثال دی، پھر ڈان لیکس کی مثال دی۔ وہ کیا تھی؟ وہ بھی آفیشیل سیکرٹس تھی۔ کسی کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف کے تحت مقدمہ درج ہوا، تو لہٰذا یہ جو مقدمہ ہے، جج صاحب کو بھی شاید اندازہ ہوا ہوگا، یہ ایک بے بنیاد لغو مقدمہ ہے، اور جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ باری باری کر کے ایک کیس میں گرفتاری کریں گے۔ ابھی پتہ چلا ہے کہ نیب کی ٹیم اٹک گئی ہے، تو لہٰذا 25 مقدمات ہیں، اگر ہم ایک کیس میں 15 ایام ضائع کریں گے تو خان کی رہائی اتنی جلدی نہیں ہونی ہے۔
آج ہمارے کیسز ڈویژن بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسی پوائنٹ پہ لگے تھے کہ جی جو چیئرمین پی ٹی آئی کی آپ نے گرفتاریاں ڈال دی ہیں، یعنی ان کی ضمانتیں خارج کی ہیں قبل از گرفتاری، اب آپ سب سن لیں اور پوری قوم بھی سن لیں، جج صاحبان نے ضمانتیں اس بنیاد پہ خارج کی ہیں کہ عمران خان حاضر نہیں ہے۔ عمران خان کدھر سے حاضر ہوا تھا؟ ان کو تو آپ نے اٹک جیل میں ڈالا تھا، اور اٹک جیل میں جج نے ڈالا تھا، اور جج کی تحویل میں سمجھا جاتا ہے جب کوئی قیدی یا ولاتی ہوتا ہے۔ آپ کو علم ہے کہ اٹک جیل میں ہیں اور آپ اسی کو سزا دے رہے ہیں، کیا آپ کے پیش نہ ہونے کی وجہ سے ہم ضمانت خارج کر رہے ہیں؟ یہ انصاف ہے، یہ قانون ہے؟ کوئی انسانی عقل پہ، کامن سینس بھی یہ ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے۔ اب جو ضمانتیں خارج ہوئی ہیں، اب انہوں نے اس میں گرفتار کیا، لہذا جس طرح میں نے پہلے کہا، لاقانونیت کا دورہ ہے، ظلم ہے، جبر ہے، استبداد ہے، اور جس کا عمران خان سامنا کر رہے ہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ میں اگر حکم امتناعی جاری ہوتا ہے، چونکہ ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے کسی بھی کیس میں حکم امتناعی نہیں ملا ہے عمران خان کے کیسز میں، ہم ہیں بہت نا امید، لیکن اگر اللہ ان کے دل میں کوئی اچھائی ڈال دے اور انصاف کر سکے، اور اگر سٹے ہو جاتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے شرف صاحب کے مرڈر کیس میں ایسی حالات ہیں، عمران خان کی وہاں پہ بھی قبل از گرفتاری ضمانت تھی 9 اگست تک، اور جب وہ گرفتار ہوا تو سپریم کورٹ ابھی تک اس بیل کو ایکسٹینڈ کر رہی ہے، تو لہذا سپریم کورٹ نے مثال بھی قائم کی تھی، پھر بھی محتاط جج صاحبان نے نہیں مانا، تو لہذا اگر آج ادھر سٹے ہو جاتا ہے تو پھر، اور یہاں پہ بیل ہو جاتی ہے، تو پھر ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ لیکن جو نظامی انصاف ملک میں بنا ہے، اس پہ مجھے میرے اپنے بڑے شدید خدشات ہیں۔ بہت شکریہ صاحب۔ اگر 190 ملین پاؤنڈ میں گرفتاری ڈالی جاتی ہے تو کیا آپ کی جانب سے ملک ریاض کی گرفتاری کا بھی مطالبہ کیا جائے گا یا نہیں، کیونکہ وہ بھی تو اس میں جی ملک ریاض، یہ بھی ستم ظریفی ہے کہ ملک ریاض کو وہ پیسے ملک ریاض کے تھے، ملک ریاض کے پیسے آئے اور سپریم کورٹ میں جمع ہو گئے، کسی کی جیب میں ڈھیلا تک نہیں گیا۔ ملک ریاض کو نیب جو ہیں 1.5 سال قبل جو ہے کلین چٹ دے چکی ہے، تو لہذا وہ کلین ہو گیا ہے، اور جس کے دور حکومت میں یہ 190 ملین پاؤنڈ، دیکھیں آپ سب اپریشیٹ کریں، اگر حکومت پاکستان نہ منگواتی تو یہ حکومت برطانیہ ضبط کرتی، تو پاکستان کے خزانے میں یا سپریم کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ آئے، اور یہ تعین سپریم کورٹ نے کرنا ہے کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض کے کھاتے میں ایڈجسٹ کرتے ہیں یا یہ سرکاری خزانے کو بیچتے ہیں، تو لہذا اس میں کرمنالٹی کہاں ہے، کرپشن اس میں کہاں ہے، اور جس کے پیسے ہیں، جو لے کر گیا تھا وہاں پہ، اس کو تو جناب آپ نے معاف کر دیا، اور یہ اس کیس کی دیکھیے ملک ریاض کا کلین چٹ ملنا یہ اس کیس کو ختم کر چکا ہے۔ عدالت میں یہ کیس ابھی ضمانت کے سٹیج پہ آئے گا اور اس کا فائدہ ہمیں ہوگا۔ سر یہ بتائیے گا، جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں کہ نیب کی ٹیم وہاں دوبارہ پہنچ گئی اور دنیا جانتی ہے کہ خان صاحب کو کسی بھی کیس میں گرفتار کریں گے، تو سر جب آپ لوگوں کے جیل میں خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، ان کو نہیں کہتے سر کہ کوئی ڈیل کی جائے ہلکی پھلکی، کہ خان باہر آ جائے، سیاست ہے، یو ٹرن ذرا لے لیں؟ دیکھیں خان صاحب کو ہم کہیں کہ ڈیل کر لیں، ہم تو اس کے نقش قدم پہ اس لیے چل رہے ہیں کہ یہ نہ جھکنے والا ہے، نہ کوئی اس کو توڑ سکتا ہے، نہ یہ بکنے والا ہے، تو ہم کس طرح ان کو کہہ سکتے ہیں ڈیل کر دیں؟ یہ تو آپ لوگوں کی، پاکستانیوں کی آزادی کی جنگ ہے، اور ہم یہ کالا کوٹ پہنے اس کے لشکر میں ہم اپنا کردار اسی لیے ادا کر رہے ہیں کہ قوم یہ جان لیں یہ ہمارے بچوں کی جنگ ہے۔ کب تک پاکستان کے ساتھ اس طرح ہوتا رہے گا جو ہو رہا ہے 76 سالوں سے؟ کبھی اس کا اختتام بھی تو ہونا چاہیے نا، کبھی ہمیں بھی تو مہذب شہری بننا چاہیے، کبھی ہمیں بھی تو ڈیموکریٹک نیشن جو ہیں وہ سٹیٹس ملنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ ہے کہ آپ نے واضح دیکھا کہ 3 MPO کے تحت جو لوگ گرفتار ہوئے، ہائی کورٹ نے انہیں چھوڑا، پھر گرفتار کر لیا، 16 MPO کے تحت پھر گرفتار کر لیا، ضمانت پروٹیکٹیو دیتی ہے پھر بھی گرفتار کر لی جاتا ہے، مزید کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کرنا
پھر بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے. الیکشن کی جو ڈیٹ دی جاتی ہے عدالت کی طرف سے، الیکشن کمیشن احکامات نہیں مانتا. پریزیڈنٹ عارف علوی الیکشن کمیشن کو بلاتے ہیں، وہ جناب کہتے ہیں کہ میں نے آنا نہیں. تو ملک کے اندر انہوں نے آئین کو بے آئین کر دیا. اس وقت پاکستان جو سرزمین ہے وہ بے آئین ہو چکی ہے. جی تازہ ترین یہ ہے کہ فیصلہ اس وقت محفوظ ہو گیا ہے. دوسری طرف سے جو پراسیکیوٹرز ہیں وہ اپنے جو نوٹس ہیں، جو ان کا آرگومنٹس ہیں، وہ نوٹ کروا رہے ہیں، اور جج صاحب آج ہی اس کے اوپر فیصلہ دیں گے. جو بھی فیصلہ آئے گا پھر آپ سب کے سامنے آ جائے گا. ہائی کورٹ کے اندر جو آج باقی مقدمات کے حوالے سے سماعت ہوئی ہے، اس کا بھی تھوڑا سا حوال بتا دیں. کیا ان کو کوئی ریلیف ملا عمران خان صاحب کو؟ دیکھیں ہم یہاں پر موجود تھے. اس کے اندر میں لب لباب یہ بتا دوں کہ جو بیلز خان صاحب کی خارج ہوئیں اس بنیاد کے اوپر ہوئیں کہ خان صاحب پیش نہیں ہوئے. اس کے اوپر قانون واضح ہے، اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے پڑا ہوا ہے، جس میں واضح طور پر یہ ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگائی جا سکتی ہے یا پھر ان کو پروڈیوس کیا جا سکتا ہے، جو کہ عدالت کو استدعا کی. لیکن معزز عدالت نے وہ ہماری استدعا قبول نہیں کی اور ان کی ٹیکنیکلی بنیادوں کے اوپر بلا وجہ بغیر قانونی جواز کے بیلز خارج کر دی گئیں. ان تمام آرڈرز کو ہم نے چیلنج کیا ہے اور وہاں پر ہم نے ان مقدمات میں گرفتاری سے روکنے کے لیے بھی استدعا کی ہے کہ کسی مقدمے میں ان کو گرفتار نہ کیا جائے. آج وہاں پر جو ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی جو ہے وہ سربراہی میں بینچ وہاں پر بیٹھا تھا اور آج سماعت تھی. ہمیں امید ہے کہ اس کے اوپر اگر کوئی فیصلہ آ گیا تو وہ تو سب کے سامنے ہوگا. اگر فیصلہ آئے گا یا بھی نہیں آیا تو یہی آنا چاہیے کہ ان کی گرفتاری سے بھی روکا جائے اور آرڈر دوبارہ بحال کیا جائے تاکہ میرٹ کے اوپر جو ہے بیلز ڈیسائیڈ. آرگومنٹس مکمل ہو گئے ہیں دونوں سائڈوں سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ضمانت کا کیس بنتا ہے اور ضمانت ہو جائے گی، اور آن دی فیس آف اٹ اگر الزامات کو درست بھی تسلیم کر لیا جائے تو وہ 2 سال سزا ہے جو کہ قابل ضمانت ہے. آج تقریباً 1 مہینہ ہونے کو ہے اور بائی ون ریزن آر دی ادر پراسیکیوشن نے اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی اور کوئی ان کے پاس کوئی کنونسنگ آرگومنٹس نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ ضمانت خارج. بہرحال آرڈر ریزرو ہو گئے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آرڈر آتا ہے. اچھا سر، نیب پہنچ چکی ہے اس وقت اٹک جیل میں عمران خان سے 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے تحقیقات کرنے کے لیے، اور خدشہ یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کو اس کے اندر گرفتار کیا جائے گا. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں القادر ٹرسٹ کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو کیس بنتا ہی نہیں ہے. آلریڈی نیب اس کو کلوز ڈاؤن کر چکی ہے اپنی ان پروسیڈنگز کو، اور اگر اس کو کلیئر سینس میں صحیح معنوں میں تھریش آؤٹ اور انکوائر کیا گیا تو اس میں مجرم ثابت ہوں گے شریف فیملی، جس کے درمیان ملک ریاض اور نیشنل سیکیورٹی جو وہاں کی ہے نیشنل کرائم ایجنسی UK کی، ان کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اور جو پروسیڈز آنی تھی 50 ملین مزید آنا تھا کہ نواز شریف کی جو پراپرٹی ہے اس کو بیچ کے، وہ نہیں آیا. اور وہ جو سیکرٹ ان کے درمیان ایگریمنٹ تھا کہ یہ پیسے یہاں جمع ہوں گے، تو کیبنٹ ان کی 16 مہینے رہی شریف فیملی شہباز شریف کی. انہوں نے کیوں سپریم کورٹ میں اپلیکیشن نہیں دی کہ جناب یہ پیسے واپس دیے جائیں، یہ تو اسٹیٹ کا پیسہ ہے یا پبلک کا پیسہ ہے؟ یہ ایسا نہیں تھا. بہت ساری چیزیں اس میں آلریڈی آ چکی ہیں. میرا خیال ہے کہ اس میں وہ تفتیش کے لیے تو وہ جا سکتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں وہ گرفتاری ڈالیں گے. بہرحال اگر انہوں نے کچھ کیا تو ہمارا رائٹ ہوگا کہ ہم اس کے لیے بیل موو کریں. اور ویسے بھی میرا خیال ہے اس میں ایک پروٹیکٹیو بیل کے لیے ہم ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں جا چکے ہیں. تو اگر اس میں ضمانت ہوگی تو ہم ہوپ فل ہیں کہ سارے کیسز میں، چونکہ پہلے کیسز میں ان میں ضمانت میں وہ تھے تو نان اپیئرنس کی وجہ سے، یعنی عدم پیروی کی وجہ سے وہ ضمانت خارج ہوئی تھی، تو اس کی کوئی لیگل ویلیو تو ہے نہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ اس میں فردر پروسیڈ وہ نہیں کر سکتے انٹل اینڈ انلیس کہ ہم ادھر سے کوئی آرڈر جو پاس ہوتا ہے اس کی روشنی میں ہم فیصلہ کریں گے. تھینک یو سر. تھینک یو.